قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اس قسم کے لوگ ہیں کہ دنیا کے امن کو خراب کرتے ہیں، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ، جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو کسی سے بغض رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھے، جو کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، جو کسی کو کسی چیز سے روکے تو اللہ کی رضا کے لیے روکے، فقد استکمل الایمان، تب جا کے اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ فرقہ واریت اور مسلک کی بات نہیں ہے، یہ قادیانی اور ان کی پوری جماعت زور سے کہہ دیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا یہ ہمارا بیسک ایمان ہے، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں آپ کے ایمان کے۔ ایک بندہ، چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہی فرقہ ہے، جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ایویں مولویاں دی گل ہے، کسی دے پیچھے بھی جا کے نماز پڑھ لو، تو اسی طریقے سے چونکہ بعض لوگ سیکولر قسم کے ہوتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا، تو قادیانیوں کو بھی وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ایک عام مسلک ہے، ایک عام فرقہ ہے۔ چونکہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے وہ تو کہیں گے کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، یا تو کہیں گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، کہیں گے تو بظاہراً آپ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں، تو یہ مسلمان ہوئے۔ اب ایک بندہ اگر کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد کسی اور مدعی نبوت کو وہ مانے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو باور یہ کراتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہم مانتے ہیں، آخری نبی بھی آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے سامنے کبھی آئے، آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نبی مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ آخری نبی بھی مانتے ہیں، اس کے بعد یہ کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چھوٹا موٹا، کوئی ذلی، کوئی بروزی نبی، کوئی بحیثیت امت نبی، کوئی مسیح موعود، اس کے اوپر لعنت بھیجیں، اس کو کہیں کہ وہ جہنمی ہیں، کہ میں قادیانیت پر اور اس کی پوری جماعت پر اور مرزا قادیانی ملعون پر لعنت بھیجتا ہوں اور اس کو جہنمی مانتا ہوں، تب جا کے یہ آپ کے سامنے پھنس جائیں گے۔ اس کو تو پہلے بندے کا پتر ہی ثابت کر کے دکھا دو کہ آیا وہ بندے کا پتر بھی تھا کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی جا کے اس کو کہے کہ تو مجھے دلیل دے کہ تیری نبوت کی جو تو دعویٰ کر رہا ہے اس کی تو دلیل دے، تو جو نبوت کا اس کو کہتا ہے کہ دعویٰ کر کے دکھا، وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو عقیدہ ختم نبوت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا بیسک ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ کا رب ہونا سورج کی طرح واضح ہے اور روشن ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا سورج کی طرح واضح اور روشن ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کیسے ان کو اپنا دوست مان لیں؟ ان کے ساتھ تو دشمنی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے،
اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کے ساتھ اسی طرح حیثیت رکھتا ہے جس طرح آپ کے جسم کے اندر آپ کا دل حیثیت رکھتا ہے۔ بھئی اگر آپ کا بازو کٹ جائے آپ کی زندگی باقی رہے گی، آپ کی ٹانگ کٹ جائے آپ کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، آپ کی انگلی کٹ جائے آپ کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، کان کٹ جائے زندگی باقی رہتی ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ جائے یا دل کی ایک رگ بند ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وال بند ہو گئے، تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ بھی اسی طرح ہے، ہمارے ایمان کے اندر اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جسم میں دل کی حیثیت ہے، یہ تو بیسک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائے اور اس کی نمازوں کے اندر کمی آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سد باب ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ نماز کے اندر کمی آ جائے، اس کی زکوٰۃ کے اندر کمی آ جائے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کو اگر معاف کرنے پہ آئے تو کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، اس کا حج رہ جائے، اللہ معاف کرنے پہ آئے معاف کر دے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے اندر کہیں تھوڑی سی بھی ہیر پھیر ہو گئی، اللہ کی طرف سے قیامت والے دن معافی نہیں ہوگی۔